بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی۔ انٹرویو شگفتہ شفیق، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ شگفتہ شفیق پاکستان کی بہترین ادبی شخصیت ہیں۔ نظم ہو، غزل ہو یا پھر کوئی کہانی ہو، شگفتہ شفیق اس میں ایک مقام رکھتی ہیں۔ ان کی شاعری عورتوں کے مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں حساسیت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی اب تک 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ آج ان سے ہم خوب باتیں کریں گے۔ آئیے سماعت کیجیے۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں پاکستان کے پر رونق اور جاگتے شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ مہینہ اگست کا تھا اور تاریخ تھی 8۔ میرا خوبصورت سا گھرانہ اس وقت 6 افراد پر مشتمل تھا۔ ہم 3 بہنیں، 1 بھائی اور امی پاپا۔ بہت اچھا وقت تھا جو کہ بہت جلدی گزر گیا۔ بہت زیادہ دولت تو نہیں تھی، لیکن امی پاپا کا پیار ہر چیز پر بھاری تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے بے حد لاڈلی تھی۔ ہر وقت امی کے ساتھ لگی رہتی۔ وہ جہاں جاتی میں ان سے پہلے جانے کے لیے تیار ہوتی۔ ڈاکٹر اور دواؤں سے بہت دور بھاگتی تھی۔ میں بیمار ہو کر بہت ہنگامہ کرتی تھی۔ امی بیچاری بڑی مشکل سے قابو کر کے ہاتھ وغیرہ پکڑ کے دوا پلاتی تھی۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا تھا کہ مجھے 104 کا بخار تھا تو ڈاکٹر صاحب کو گھر پر بلایا گیا۔ انہوں نے انجیکشن بنایا اور میں نے جیسے سوئی کو دیکھا، تیزی سے صحن کی جانب گئی، پانی کی مشین پر ایک پاؤں رکھا اور پھر امرود کی ایک شاخ کا سہارا لے کر دیوار پر چڑھ گئی اور دیوار سے باہر گلی میں کود کر برابر میں اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ بیچارہ ڈاکٹر کتنی دیر گھر میں چھپا کھڑا رہا، لیکن میں نے ان کا سامنا نہیں کیا۔ اب سوچتی ہوں کہ امی ہم کو دیکھتی تو ہکا بکا رہ جاتی، کیونکہ خاموشی کے ساتھ ہم نے زندگی کے لیے بلڈ کینسر سے فائٹ کی اور کیمیو تھراپی کو ہنستے ہنستے جھیل گئیں، اور پھر نہ جانے کیسی کیسی چوٹیں مسکرا کر پی گئیں۔ نہ گلہ نہ شکوہ، بس خاموشی سے۔ شاید امی ہوتی تو میں نخرے دکھاتی۔ میرے گھر کا ماحول خاصا علمی و ادبی تھا۔ زمانے بھر کے میگزین میرے گھر آتے تھے کہ امی پاپا دونوں پڑھنے لکھنے کے شائق تھے۔ مجھ سے 1 سال بڑی بہن کو اسکول میں داخل کیا گیا تو میں بھی روزانہ اسکول جانے کی ضد کرتی اور خوب روتی۔ امی نے آخر کار ہیڈ مسٹریٹ سے بات کر کے مجھے بھی ان کی کلاس میں داخلہ دلا دیا۔ ہم PECHS سوسائٹی میں رہتے تھے۔ اسکول بھی نزدیک تھا۔ یوں اسکول کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ میں شروع سے ہی غیر نصابی سرگرمی میں ملوث رہتی تھی اور اس چھوٹی عمر میں درختوں پر چڑھنا مجھے بے حد محبوب تھا۔ بادام، کیریاں اور کھٹے آم ہم نے بے حد توڑ کر کھائے ہیں، بے شک چپکے چپکے، چوری چوری بھی۔ برازیل اسکول سوسائٹی سے میں نے میٹرک کیا۔ ڈرائنگ بہت شاندار تھی اور دلچسپی بھی بہت تھی۔ بہت پینٹنگز بنائیں، اس سے دل اچاٹ ہو گیا۔ ہاں، ایک بات اور کہ ہم نے میٹرک تک گڑیوں کی خوب شادیاں کی اور مزے سے باقاعدہ کھانے وغیرہ بناتے، اور اس کے علاوہ بھی ہر کھیل، کرکٹ، تھرو بال، بیڈمنٹن خوب کھیلا۔ پھر PECHS کالج سے BSc زوالوجی، باٹنی اور کیمسٹری کے ساتھ کیا۔ بعد میں B.Ed کی ڈگری بھی لی۔ آپ نے آج تک کن کن اداروں میں نوکری کی؟ بس جی، یہ ارمان ہی رہ گیا ہے۔ میں بس اپنے شگفتہ ہاؤس کی فل ٹائم جاب پر ہوں۔ 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ورکنگ لیڈی نہیں ہوں۔ البتہ BSc کے بعد میں نے 4 ماہ ایک اسکول میں پڑھایا تھا، جو کہ میرے لیے سنہری یاد ہے۔ بے شمار پھول ملتے تھے۔ صبح ہم کو بچوں سے جو مدتوں ہم نے سنبھال کر رکھے، اب ہم مختلف گروپس میں فلاحی کام کرتے ہیں اور ادبی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ شعر و شاعری کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ دیکھیں، طبیعت تو میری بچپن سے ہی موجود تھی کہ اس کی بنا کوئی لکھ نہیں سکتا۔ مجھے قدرت کی طرف سے ایسا دھچکا لگا کہ میری جان سے عزیز ماں، جس کے بغیر مجھے سانس نہیں آتی تھی، شدید ہارٹ اٹیک کے باعث 10 منٹ میں مجھ سے بچھڑ گئیں۔ تو اس وقت میں نے بہتے آنسوؤں کے درمیان کچھ نظمیں لکھیں، جن کو لوگوں نے پسند بھی کیا۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم نے لکھنا اور چھپنا شروع کیا۔ تب میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔
شعر آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اپنی اندرونی کیفیات کو لطیف پیرائی میں بیان کرنا کہ جو پڑھے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی کیفیات بیان کریں، یہاں کوئی مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خوبصورتی سے، نرمی سے اپنی بات اس طرح کہہ جانا کہ وہ دوسرے کے دل پر اثر پذیر ہو اور وہ بے اختیار داد دینے پر مجبور ہو جائے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ شاعری کا اظہار کا بہترین ذریعہ ہے؟ اگر ہے تو آپ نے شاعری کی صنف کو کیوں اظہار کا ذریعہ بنایا؟ میں نظم و نثر دونوں میں طبع آزمائی کرتی ہوں، کہانیاں، افسانے، سفر نامے، تبصرے سب بھی کچھ لکھتی ہوں، 2 ڈرامے بھی لکھے، لیکن جو لطف مجھے شاعری لکھنے میں آتا ہے وہ کسی اور میں کہاں۔ مجھے شاعری اپنے مزاج سے نزدیک محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں شاعری میں اپنے اظہار کو ترجیح دیتی ہوں۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ میرا پہلا شعری مجموعہ میرا دل کہتا ہے 2010 میں شائع ہوا تھا۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ میرا کتاب لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ ہم کو 2010 میں بلڈ کینسر ڈائیگنوس ہوا، تب ہم نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ایکٹیویٹی تلاش کی اور اپنی چھپی ہوئی تخلیقات کو کتاب کی صورت دی، اور تب اتنی شائعات تھوک کے باؤ میدان میں نہیں تھی، اور میری کتاب کلک کر گئی کہ 2 ماہ کے بعد ہی اس کا دوسرا ایڈیشن لانا پڑا۔ ٹوٹل کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے؟ 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا میرا دل کہتا ہے، دوسرا یاد آتی ہے، تیسرا جاگتی آنکھوں کے خواب۔ کہانیاں بھی لکھتی ہیں؟ اگر لکھتی ہیں تو کوئی مجموعہ شائع ہوا؟ جی ہاں، کہانیاں اور افسانے بھی لکھتی ہوں، اور سفر نامے بھی، کہ بہت سفر کرتی ہوں، اس سے میرے ذہن و خیالات کو وسعت حاصل ہوتی ہے، اور ان کہانیوں اور افسانوں کا یقیناً مجموعہ لانے کا ارادہ ہے، بس حالات سازگار چاہیے، لیکن ابھی تک میں نہیں لا سکی ہوں، بس تھوڑا سا کام باقی ہے، اور مجموعے کا نام ہوگا سلسلے چاہ کے۔ مستقبل میں کوئی اور شعری مجموعہ شائع کرنے کا ارادہ ہے؟ جی ہاں، انشاءاللہ جلد ہی میرے 2 نئے شعری مجموعے منظر عام آنے والے ہیں، اور مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ان کی شاعری میرے احباب کو بہت پسند آئے گی، کہ میں اپنی نئی غزلیات کبھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہوں تو بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ پڑھنے کو قاری ملتے ہیں یا پھر آپ بھی باقی شعراء کی طرح مایوس ہیں؟ الحمدللہ میری شاعری لوگوں کو اپنی ہی داستان معلوم ہوتی ہے، اور وہ پڑھنے کے بعد عموماً یہی تبصرہ کرتے ہیں کہ واہ واہ، یہ تو آپ نے ہماری باتیں لکھ دی ہیں۔ آپ کا پسندیدہ موسم جس میں آپ پر شاعری کی آمد ہو؟ شاعری تو انسان کے اندر کے موسم کی محتاج ہوتی ہے۔ کوئی بھی خوبصورت یاد لمحہ نہ صرف میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر جاتا ہے، بلکہ میں اس کو فوراً لکھ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتی ہوں۔ ویسے ہم کو ساون کا حسین موسم دل سے بھاتا ہے، اور بہت کچھ لکھنے پر اکساتا ہے، اور ایسے موسم میں ادھورے وعدے اور رشتے یاد آ کر دل تڑپاتے ہیں اور آنکھیں بھگو جاتے ہیں۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ آپ کا موڈ شاعری پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے؟ ہم عموماً خوشگوار موڈ میں ہی رہتے ہیں، اور موڈ بے شک شاعری پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ شاعر کی مرضی ہے کہ وہ کب اور کس طرح اپنے آپ کو لکھوانا پسند کرتا ہے۔ موڈ ہو یا نہ ہو لکھنا پڑتا ہے، یہ تو شاعر کی آمد پر منحصر ہے۔ کیا آج کل ہمارے ہاں معیاری شاعری ہو رہی ہے؟ جی ہاں، معیاری شاعری بالکل ہو رہی ہے، بہت اچھے لکھنے والے ہیں، اور غیر معیاری شاعری بھی جا بجا نظر آتی ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ شادی شدہ ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو لکھنے سے منع کیا ہو؟ میرے شوہر نے مجھے بہت سپورٹ اس معنی میں کیا ہے، مجھے کبھی بھی لکھنے کو منع نہیں کیا۔ میری جب بھی کوئی کتاب آئی ہے، شفیق نے اپنے سب دوستوں کو بھیجی، بہت زیادہ تعریف نہیں تو کبھی روکا بھی نہیں۔ ہاں البتہ مجھے سیاست پر لکھنے کی ممانعت ہے، یہ شفیق نے منع کیا ہے۔ میرا کبھی کبھار دل چاہتا ہے ان موضوعات کو بھی چھیڑنے کو، لیکن شفیق کے روکنے کی وجہ سے نہیں لکھ پاتی ہوں۔ آپ کی شاعری میں ان کا کوئی دلچسپی ہے؟ آپ کی شاعری میں ان کو کوئی دلچسپی ہے؟ جی بہت،
میری جو غزلیات اکثر سنگرز نے گائی ہیں وہ بہت خوشی سے سنتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ادبی صلاحیتیں دیں، کیا محسوس کرتی ہیں؟ اللہ پاک نے مجھے اپنا فضل عنایت کیا ہے، جس کے طفیل ہی مجھے ادبی صلاحیتیں ملی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ادبی صلاحیتیں ملی ہیں بلکہ میرے کہے کو اللہ نے اپنے فضل سے مقبول بنایا۔ میں بہت شکر گزار بندی ہوں اور دن میں 5 بار اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتی ہوں۔ ایسی کوئی اپنی غزل جو آپ کو بہت پسند ہے سنا دیں۔ غزل پیش خدمت ہے۔ طلب عشق مٹا دی ہم نے، طلب عشق مٹا دی ہم نے، اس کو روکا نہ سزا دی ہم نے۔ خواب لوگوں نے جلا ڈالے تھے، راکھ راہوں میں اڑا دی ہم نے۔ اس کو اوروں سے جو ملتے دیکھا، دوستی اپنی بڑھا دی ہم نے۔ دل دکھانے کا صلہ کیا دیتے، خوش رہے اس کو دعا دی ہم نے۔ اتنا آسان تو نہیں تھا سوچو، زندگی کیسے بتا دی ہم نے۔ کچھ نہ دامن میں رہا اپنے پاس، ایسے شوروں کو ہوا دی ہم نے۔ سو گئے خواب کے نیچے جا کر، آس کی شمع بجھا دی ہم نے۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جائی کی ہے۔ ایسا کوئی شاعر جس سے آپ بہت متاثر ہیں؟ تمام اساتذہ جن میں میر و غالب شامل ہیں اور محسن بھوپالی کی شاعری پسند ہے، ان کا ایک شعر ہے: محسن ہمارے طرز تکلم کی بات ہے، محسن ہمارے طرز تکلم کی بات ہے، ہر شخص سوچتا ہے میری داستان نہ ہو۔ کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ اپنے لیے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا کھانے میں، شوہر اور بچوں کی پسند پر کھانا بنایا ہے ہمیشہ۔ مجھے سب کچھ پسند ہے، بس مرغی نہیں پسند۔ ویسے سلاد کھانا ہم کو بےحد مرغوب ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں۔ شگفتہ شفیق شاعرہ نہ ہوتی تو اس وقت کیا کر رہی ہوتی؟ تو میں کہانیاں افسانے لکھ رہی ہوتی یا پینٹنگ سے دل بہلا رہی ہوتی۔ اچھا، شگفتہ شفیق کی 2-3 جملوں میں تعریف کر دیں۔ شگفتہ شفیق ایک عام سی خاتون ہے جو اپنی ذہنی تھکن مٹانے کے لیے، اپنی روح کی تسکین کے لیے کاغذ اور قلم کا سہارا لیتی ہے، اور جس کو سب سے محبت کرنا اور خاص طر اپنی فیملی کے ساتھ مل کر ہلا گلا کرنا بہت پسند ہے، اور جس کا بہترین دوست اللہ ہے۔ زندگی کی ایسی کوئی یاد جسے آپ کبھی نہیں بھول پائیں گی؟ ایسی یادیں، ایسے جگنوں تو بے شمار ہیں میری زندگی میں۔ کسی یاد سے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور کوئی حسین یاد لمبوں پر مسکراہٹ بکھیر جاتی ہے۔ جب 2011 میں بھائی بھابھی کے ساتھ کینیڈا کے نایاگرا فالز گئی تھی، وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر میں بہت ہو گئی تھی، خاص کر اس وقت جب پانی کا پریشر بوٹ کو مڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا کہنے، دل چاہتا ہے کہ وہاں سے واپس آیا جائے۔ دل نہیں چاہتا کہ وہاں سے واپس آیا جائے۔ میں کشتی میں بیٹھنے والی پہلی مسافر تھی اور اترنے والی آخری، کہ دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں رہ جاؤں۔ ابھی حال کی بات بتاؤں، میں لندن گئی ہوئی تھی اپنی بیٹی کے پاس، اور ہم لوگ براٹین بیچ گئے تھے۔ وہاں اس قدر ایک خطرناک جھولا تھا کہ دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا، لیکن کنزل بیٹی نے کہا وہ اس پر ضرور ہی بیٹھے گی۔ لاکھ منع کرنے پر بھی جب وہ نہ مانی تو مجبوراً میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اور بس یہ سمجھ کر سب توبہ وغیرہ کر لی کہ واپسی کا کچھ پتہ نہیں۔ میں بیٹی کو اس خطرناک ترین جھولے میں اکیلے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ یہاں میں خوف سے دم بخود ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اتنے قصے ہیں کہ کہاں تک سنیں گے، کہاں تک سناؤں۔ ایسا کچھ جو آپ زندگی میں کرنا چاہتی تھیں اور کر نہیں پائیں؟ اس کا بےحد ملال ہے کہ میں عورتوں اور بچوں کے لیے رفائی کام بڑے پیمانے پر کرنا چاہتی تھی اور نہ کر پائی۔ اپنی سی چھوٹی موٹی رفائی سرگرمیاں ہم جاری رکھتے ہیں۔ کاش کہ میں کوئی اچھا اور بڑا کام کر پاؤں، جس سے کسی ایک کی بھی زندگی سنور جائے تو دل مطمئن ہو جائے گا۔ زندگی کے خوبصورت لمحات کیا ہیں؟
نماز میں اللہ کے سامنے آنسو بہانا بہت مرغوب ہے، بڑی تسکین ملتی ہے اور زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ اور جب میں 30 سال پہلے عمرے کی ادائیگی کے لیے پہلی بار خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو صبح صادق کا وقت تھا، سفید ٹھنڈا ماربل اور سامنے خانہ خدا، خانہ کعبہ۔ کیا حسین سہانا سما تھا، اس سے اچھا لمحہ میری زندگی میں کوئی نہیں۔ میرا دل وہیں رہ گیا۔ میرے بچے آپریشن سے ہوئے ہیں۔ جب بھی مجھے بے ہوش کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو زندگی کی سب سے اچھی یاد دہرائیں، تو ہم کو بے اختیار یہی وقت یاد آتا۔ آپ کو کیسی کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے؟ زیادہ تر شاعری کی کتابیں بھاتی ہیں، لیکن نثر بھی خوب پڑھتی ہوں۔ کتاب کا الگ ہی رومانس ہے۔ انٹرنیٹ سے بالکل جدا گانا میں ہلکی پھلکی تحریریں پسند کرتی ہوں۔ حمیدہ اختر حسین رائے پوری کی ہم سفر میں نے کئی بار پڑھی ہے۔ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ آج کل کچھ دوستوں کی نئی کتابیں آئی ہوئی ہیں، فی الحال وہی پڑھ رہی ہوں کہ مجھے ان پر تبصرہ بھی کرنا ہے، جن میں جمیل قمر صاحب اور فیروز ناطق خسرو صاحب کی شاعری کی کتب ہیں، اور ان کے مطالعے کے ساتھ ساتھ میں اپنی نئی کتابوں کی تیاری بھی کر رہی ہوں جو انشاءاللہ جلد شائع ہوں گی۔ نوجوان شعراء کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ خوب لکھیں، بہت پڑھیں، اپنے دل کی باتیں لکھیں۔ یہ پڑھنا اور لکھنا ان کو کسی بھی ڈپریشن میں نہیں جانے دے گا۔ یہ پڑھنا اور لکھنا ان کو کسی بھی پریشانی میں نہیں جانے دے گا اور نمبر 1 کی دوڑ میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ ان کی نثر و نظم میں اگر دم ہے تو ان کو کوئی آگے جانے سے نہیں روک سکتا ہے، تو بس محنت کریں اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں۔ قائرین سرگرم کے لیے کوئی پیغام؟ دل آزاری سے بچیں، صاحب ایمان رہیں اور خوف خدا کے ساتھ جئیں اور دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں۔ بہت شکریہ یہ وقت دینے کے لیے۔ میں آپ کی بےحد ممنون ہوں کہ آپ نے روایتی سوالات سے ہٹ کر باتیں کی۔ انشاءاللہ پھر کبھی اور بھی صحیح۔ اللہ حافظ۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔